ایک بوڑھا کسی دکان سے آٹے کا تھیلا اٹھاتا ہے دن دیہڑے اور تھوڑ لگا دیتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا کے لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا, مارا پیٹا. انہوں نے کہا کہ تو نے اتنی بڑی جرت کیوں کی؟ تو وہ بوڑھا کہتا کہ 1 ہفتہ آ گیا مجھے اس چوک میں مزدوری کے لیے آتا ہوں اور لوگ کمزور سمجھ کے, بوڑھا سمجھ کے مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آج بچوں کی بھوک مجھ سے دیکھی نہیں گئی اور مجبور ہو گیا میں آٹا چرانے میں. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں, کبھی پانی میں بہ گئے تو کبھی ملبے میں دب گئے. یہاں لٹاؤ نا دولت. یہ تو فخر سے بتاتے ہو کہ میں نے باہر سے کتا منگوایا ہے 10 لاکھ کا اور میں نے اس پہ ملازم رکھا ہے, وہ 5 لیٹر دودھ پیتا ہے, وہ بادام کھاتا ہے, وہ مکھن کھاتا ہے, اور فخر سے بتاتے ہیں کہ 1 لاکھ ماہانہ اس پہ خرچ آ رہا ہے. اور دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ جو ملازم اسے شیمپو سے نہاتا ہے, وہ جو ملازم جو اسے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے, اس کو ماہانہ 8,000 دے رہا ہے. وہ ایک ماہ کا اکیلا 1 لاکھ کھاتا ہے, اور جو اس پہ ملازم ہے اس کے 10 بچے ہیں. ہمیں بات سناتے ہوئے بھی بعض کا شرم نہیں آتی, ہم دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. میں یہاں کھڑا ہوں تو بعد میں تبصرہ یہ ہے کہ آج میں نے خطاب میں حد کر دی, یہ بھی دکھلاوا. خطیب کا کمال یہ ہے کہ وہ بعد میں تبصرہ یہ کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ خطاب کرنے گیا تو کمال کر دی میں نے. کمال اس کی کیا ہے؟ زوردار خطاب کیا ہے؟ 50,000 اسٹیج سے ملا اور 1 لاکھ کا لفافہ ملا. یہ کمال کا خطاب ہے؟ کمال تو مصطفی والا کمال ہونا چاہیے نا, کہ جو دلوں پہ حملے کرے, کسی کی آنکھوں پہ حیا کے پہرے بٹھا دے, کسی کے کانوں میں قرآن کے نغمے ڈال دے, کسی کو سیلمے سے کھینچ کے اللہ کے گھر میں لے آئے. میرے ایک دوست نے, وہ کہتے ہیں مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں تبلیغ کروں, تو میں محلے کے مولانا صاحب کے پاس گیا اور تبلیغ کا طریقہ پوچھنے. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ کلاس سے انہوں نے ایک بچے کو اٹھایا اور کہا کاشف یہ دیکھتے ہو چھوٹا سا بچہ ہے, میں نے اسے تقریر کرنا سکھائی تو اس نے فلاں جگہ خطاب کیا تو لوگوں نے 50-50 کے نوٹ پھینکے. وہ کہتا ہے حضرت پیسے کمانے کا فن میرے پاس ہے, میں تاجر ہوں, میرے کپڑے کی دکان ہے, وہ میرے پاس اللہ کا فضل ہے, میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آیا, میں تبلیغ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. مولانا صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ اشہد بلال عند اللہ اشہد, بلال کی اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہے. تم خلوص سے کام کرو, ٹوٹا لہجہ بھی لوگوں کے دلوں میں اتر جائے گا. آج تقریروں میں بھی ریا ہے. ہمارا طریقت کا کسی سے تعلق ہے تو سال کے بعد پیر صاحب مریدوں سے ملنے آتے ہیں تو سر پہ ٹوپی بھی پہن لیتے ہیں, ہم امامہ بھی باندھ لیتے ہیں. کیا سر ڈھانپنا یہ پیر صاحب کی سنت ہے؟ سر پہ امامہ سجانا کیا یہ پیر صاحب کی سنت ہے؟ یہ تو سونے محمد کی سنت ہے. جب ہم اپنے شیخ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو ہم سے ہمارے شیخ یہی وعدہ لیتے ہیں کہ بیٹا سنت کی پیروی کرنا. پیر صاحب سال کے بعد آئے تو سال کے بعد پیر صاحب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. کبھی اس طرح اپنی ماں کے سامنے بھی کھڑے ہوئے ہیں. اسے تو ہم کہتے ہیں بھونک رہی ہے تجھے تو بات کرنے کا سلیقہ نہیں. ایک طرف ہم ماں باپ کے بے ادب ہیں اور پیر صاحب کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم بڑے با ادب ہیں. مجھے یاد ہے کہ ہمارے یہاں ایک طالب علم ہے, بڑی پرانی بات ہے, اور وہ ماں کو ناراض کر کے یہاں آ گیا تو میرے قبلہ فرماتے تجھے اس فقیر سے بھی کچھ نہیں ملے گا اگر تیری ماں نہیں راضی ہوگی. جا ماں کو راضی کر اور پھر میری خدمت میں آ. تو ہم پیر صاحب کو دیکھ کے جو نا وہ جھاڑو پکڑ کے مسجد کی صفائی شروع کر دیتے ہیں. پیر صاحب کو دکھانے کے لیے میرے حضرت فرماتے وال برابر فرق پہ آتے 500 سالہ دوری, اور شیخ سے بھی کچھ نہیں ملتا اگر اندر ریا ہوگی تو رب سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالی ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال فرمائے. دکھلاوے کا عمل بہت بڑا بھی ہوگا, لاکھوں کروڑوں کی سخاوت منہ پہ ماری جائے گی, آگ میں ڈال دی جائے گی. مجاہد اس آگ میں جلے گا اور قاری قرآن بھی اس آگ میں جلے گا اگر اس نے لوگوں کو قرآن سنایا صرف دکھلاوے کے لیے, تو اس کا اللہ کے ہاں اسے اجر نہیں ملے گا.